بال کاٹ رہی ہیں اور اپنے سروں سے حجاب کو اتار کر ان کو آگ لگا رہی ہیں. دنیا بھر کی بہت زیادہ ترقی یافتہ ہے اور they want to be associated with something great. بہت سے ریلیجیس اپولوجسٹ یہ کہتے ہیں کہ مارنے کی اجازت ہے لیکن وہ لائف نہیں ہے. بہت سے ریلیجیس تو اگر یہ شکوہ ہم ضرور نہیں کرتا کہ ہم تو وقت یہ لائف اسٹریم 3 چینلز پہ جا رہی ہے. ڈونٹ فرگیٹ ٹو لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر. ہم چاہتے ہیں کہ ہماری بات زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے اور زیادہ سے زیادہ لوگ ہماری بات سنیں، کیونکہ جو ٹاپکس ہم ڈسکس کر رہے ہیں پاکستان میں اس طریقے سے پہلے ڈسکس نہیں ہوئے ہیں، اور میرا خیال ہے کہ انڈیا میں بھی شاید ڈسکس نہ ہوئے ہوں اس طریقے سے، کیونکہ ہم ایکس مسلم کے پرسپیکٹو سے یہ بات کرتے ہیں. اور یہ ٹاپک بہت ایسا ٹاپک ہے جس پہ ابھی تک ہم بہت کھل کے بات کریں گے. ابھی تک ہم نے اس طرح سے کوئی میوچل ڈسکشن نہیں دیکھی ہے، اور بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے انٹرسٹ شو کیا ہے. ہوپ فلی ہم تھوڑی دیر میں لوگوں کی کالز لیں گے، کیونکہ مجھ سے بہت سارے لوگوں نے کانٹیکٹ کیا کہ ہم فیل کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ بھی بچپن میں کچھ واقعات ہوئے ہیں، ہم ریلیٹ کرتے ہیں اس ٹاپک کے ساتھ. تو پاکستان میں نقصان دہ جو ہے ماں باپ کی جو تربیت ہے اس کو اس طریقے سے دیکھا نہیں جاتا. جو ہمارا کلچر ہے وہ اس طرح کا ہے کہ بڑوں کا ادب کرنا ہے، بڑوں کے آگے بات نہیں کرنی، بڑوں کے اگر آپ اپنی اوپینین شیئر کرنا چاہتے ہیں اپنے بڑوں سے تو اس کو آپ کی بدتمیزی کنسیڈر کیا جاتا ہے، نافرمان اولاد یا ایسی اولاد جو ماں باپ کی عزت نہیں کرتی، اور بچوں کو بار بار کمپیریزن کیا جاتا ہے دوسرے بچوں سے کہ فلاں کے بچے دیکھو جو ماں باپ کہتے ہیں وہ بات مان لیتے ہیں. بہت ساری لڑکیاں ہیں یا لڑکے ہیں جو بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ ہم نے جہاں ہمارے ماں باپ نے کہا ہم نے خاموشی سے وہیں شادی کر لی، اور اس چیز کو ایک پازیٹیو چیز کے طور پہ دکھایا جاتا ہے. اور اس کے بعد بے شک وہ کتنا ہی سفر نہ کریں، کیوں نہ کریں اس رشتے میں، اس شادی میں، کیونکہ انہوں نے ماں باپ کی بات مانی ہوتی ہے، ماں باپ کی خوشی اسی میں ہوتی ہے. جس طرح انڈین فلموں میں بھی اس بات کو بڑا گلوریفائی کیا جاتا ہے کہ مرتے وقت ماں باپ نے وچن لیا کہ اس سے شادی کر لو. ایک پاکستان کا ڈرامہ آیا تھا ہم سفر، وہ جو ماہرہ خان کا تھا، جس میں ماہرہ خان کا وہ میں نے دیکھا تھا، ون آف دا فیو پاکستانی ڈراماز جو میں نے دیکھا تھا، اور اس میں وہ مرتے ہوئے ماں باپ جو ہے فواد خان کے ہاتھ میں ماہرہ خان کا ہاتھ دے کے جاتا ہے، اور وہ دونوں بڑی ایک پینفل سچویشن میں ہوتے ہیں کیونکہ اتنا مس میچڈ کپل ہوتا ہے، اور اس کے بعد انہیں جو بھی ہوا. تو یہ اس طریقے سے ایکسپیکٹیشن بچوں سے یہ ہوتی ہے ماں باپ کی. تو میں آپ کو سب سے پہلے بتانا چاہوں گی کہ پیرنٹنگ کی ایکسپیکٹیشن کیا ہونی چاہیے، پیرنٹس بچوں کو ڈسپلن کیوں کرتے ہیں. دو کمپوننٹ ہیں بچوں کو ڈسپلن کرنے کے لیے. ایک تو یہ کہ ان میں مورل ایموشنز پیدا کیے جائیں، بچوں کو اس طریقے سے ان کی تربیت کی جائے کہ ان میں ایمپتھی پیدا ہو، دوسروں کے لیے ہمدردی پیدا ہو، ان کو گلٹ محسوس ہو، شرمندگی محسوس ہو کہ انہوں نے کوئی غلط کام کیا ہے. اور دوسرا ہے بیہیویئرل ان کی ماڈیفکیشن، کہ وہ کسی بھی چیز کو، کوئی بھی غلط کام اگر وہ کرنا چاہیں، جھوٹ بولنا چاہیں، تو وہ اس کو ٹیمپٹیشن کو ریزسٹ کر سکیں، اور ان کو پتا ہو کہ اپنے آپ کو انہوں نے لمٹ کس طرح کرنا ہے، اپنے آپ کو ریسٹرکٹ کس طرح کرنا ہے. تو دو طریقے سے پیرنٹس جو ہیں وہ اپنے بچوں کو ان دو گولز کو اچیو کرنے کے لیے دو طریقے سے پیرنٹس ڈسپلن کرتے ہیں. ایک تو پیرنٹس ہیں جو ان کا بیہیویئرل ماڈیفکیشن یا ڈسپلننگ ان کی اپروچ ہوتی ہے کہ پنشمنٹ کی اپروچ. اگر بچہ کوئی غلط کام کرے تو وہ سب سے پہلے یہ کرتے ہیں کہ لو وڈرال، ان سے بات کرنا بند کر دیں گے، ان کو حق، اگر پیرنٹس یوزلی ہمارے معاشرے میں تو یہ نہیں ہوتا کہ پیرنٹس بار بار بچوں کو حق کریں، لیکن ان کو کسی بھی طریقے سے جو ماں باپ کی طرف سے بچوں کو پیار ملتا ہے، بچوں کو محسوس ہو کہ ہم ماں باپ کے پیار سے محروم ہو گئے، ہم نے کوئی ایسا غلط کام کیا ہے. اور یہ پیرنٹنگ ظاہر ہے جب بچہ 1 سال سے شروع ہوتا ہے اور
آخر جب تک بچہ موو آؤٹ نہیں کر جاتا ماں باپ کی اپروچ یہی رہتی ہے بچوں کے لیے. دوسرا ہے ڈپرائیو دیم پریولیج، کہ آپ گھر میں اگر بچوں کو ان کی فیسیں دے رہے ہیں اسکول کی، وہ آپ دینا بند کر دیں، ان کو کہیں میں تمہارا جو ہے وائی فائی کارڈ دوں گا، یا میں تمہارے سے لیپ ٹاپ لے لوں گا، یا تمہارا آئی پیڈ لے لوں گا، یہ جو بھی گیجٹس بچے یوز کرتے ہیں آج کل کے ماحول کے حساب سے دیکھا جائے، یا اگر پاکستان میں گاڑی لے لی، موٹر سائیکل لے لیا بچے سے. اور تیسرا ہے فزیکل فورس، کہ بچوں کو فزیکلی پنش کرنا، ان کو مار پیٹ کرنا، چھڑی سے مارنا، جو بھی پاکستان میں جس طریقے سے پنشمنٹ کی جاتی ہے. اور چوتھا ہے وربل ابیوز، آپ بچے کو بار بار وربلی ابیوز کریں کہ تم تو ہو ہی ایسے، تم سے یہی امید تھی، تم تو ہو ہی نالائق، ان کی پرسنالٹی کو اس طریقے سے ڈیمیج کیا جائے. اور ان سب چیزوں کے کانسیکوینسز ہوتے ہیں. ابھی سب سے پہلے میں آپ کو یہ ٹیکنیکس بتاؤں گی کہ ڈسپلننگ کی، کیونکہ ظاہر ہے ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ انہوں نے بچوں کو کسی نہ کسی طریقے سے ڈسپلن کرنا ہے. تو کچھ ماں باپ ہیں وہ یہ والی اپروچ کرتے ہیں. اس اپروچ کا نقصان میں آپ کو بعد میں اس کا بتاؤں گی کہ اس کا کیا نقصان ہے. دوسری اپروچ ہے انڈکشن اپروچ میں ماں باپ پاکستان کی، تو میرا خیال ہے کہ جو 1 to 2% یا 5% جو پیرنٹس ہوں گے وہ انڈکشن اپروچ کرتے ہوں گے، اور بہت ہی جو ہائیلی کوالیفائڈ پیرنٹس ہیں، بہت سمجھدار پیرنٹس ہیں. اور انڈکشن اپروچ میں یہ ہوتا ہے کہ آپ بچے کے ساتھ ریزننگ کریں. اگر اس نے کوئی غلط کام کیا ہے تو آپ اس کو بتائیں کہ اس نے غلط کام کیوں کیا ہے، پھر اس کے کانسیکوینسز اس کو بتائیں کہ اگر اس نے جھوٹ بولا ہے تو اس کے جھوٹ کے لانگ ٹرم اس کو کیا نقصانات ہیں، کہ جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے، اس کو ایک جھوٹ بولنے کو، ایک جھوٹ چھپانے کے لیے اس کو 100 جھوٹ بولنے پڑیں گے، پھر اس کو فیوچر میں بھول جائے گا اس نے جھوٹ کب بولا تھا، اس کی انٹیگریٹی ختم ہو جائے گی. لوگ اگر جھوٹ پکڑا جائے تو آپ کو لوگ آپ کی بات ماننا بند کر دیں گے. یہ میں ایک چھوٹی سی اگزامپل دے رہی ہوں کہ آپ بچے کو ریزن بتائیں اور اس کو اس کے کانسیکوینسز بتائیں. اور پھر اس کے بعد آپ اس کو بتائیں کہ اس سے ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے. اس سے ایکسپیکٹ ماں باپ یہ کرتے ہیں کہ وہ ہمیشہ سچ بولے. اگر سچ میں بولنے سے اس کو وہ ہی کین گیٹ ان ٹربل، وہ مشکل میں بھی آ جاتا ہے، پھر بھی وہ ہمیشہ سچ ہی پکڑے، کیونکہ سچ ایک دفعہ بولنا پڑتا ہے اور جھوٹ آپ کو کئی دفعہ بولنا پڑتا ہے. یہ میں صرف ایک ایگزامپل دے رہی ہوں. اچھا، جو انڈکشن کا طریقہ ہے، یہ جو ریزننگ کا طریقہ ہے، اس میں بچے میں احساس ذمہ داری پیدا ہوتی ہے. اس کو پتہ چلتا ہے کہ اس کی رسپانسبلٹیز کیا ہیں ایز اے ہیومن، ایز اے چائلڈ، ایز اے پرسن جو اپنے ایک سوسائٹی میں رہ رہا ہے، کہ سوسائٹی اس سے کیا ایکسپیکٹ کرتی ہے، کہ وہ ہمیشہ رسپانسبل ہے اپنی جو حرکتیں کر رہا ہے، یا اپنی جو بھی اس کا کریکٹر ہے وہ اس کا رسپانسبل ہے. جو بھی کچھ کرے گا اس کا کوئی ایک نتیجہ نکلے گا، اس کا ایک کانسیکوینس ہوگا. اور اس کے بعد اس کو یہ پتا ہوگا کہ ایز اے چائلڈ، ایز اے بردر، ایز اے سسٹر، ایز اے ایز اے سویلائز سٹیزن، اس سے معاشرہ کیا ایکسپیکٹ کرتا ہے. تو اس سے اس میں ہمدردی بھی پیدا ہوگی. اور جب اس کو کانسیکوینسز بتائیں گے تو اس کو یہ بھی پتا چلے گا کہ میرے اس کام سے لوگوں کو کیا نقصان ہو سکتا ہے. اور اس نقصان کے بعد اس کے اندر گلٹ پیدا ہوگا، اس کو پشیمانی ہوگی، شرمندگی ہوگی کہ یہ میری وجہ سے ہوا ہے، میری وجہ سے اس شخص کو سفر کرنا پڑا. تو اس کے اندر ایمپتھی آئے گی. لیکن جو ماں باپ یہ طریقہ اختیار کرتے ہیں کہ جس میں وہ بچے کو پیار سے محروم کر دیتے ہیں، جب بھی آپ کسی بچے کو پیار سے محروم کریں گے تو اس بچے میں سیلف اسٹیم کے ایشوز آئیں گے، اس کو احساس کمتری ہوگی. کیونکہ ماں باپ جو ہیں وہ بچے کی ایک راک ہوتے ہیں. ماں باپ ایک ہوتے ہیں نا چیز، اینکر، جو آپ کو آپ کے گراؤنڈ پہ مضبوطی سے کھڑا کرتی ہے. وہ سارا پیار جو ہے بچہ ماں باپ سے ڈرائیو کرتا ہے، کیونکہ اسی سے اس کو یہ لگتا ہے کہ میں اتنا اچھا ہوں، میں اس قابل ہوں کہ میں آگے کسی کے لیے فائدہ مند ہوں. جب آپ چھوٹے سے بچے کو یا کسی بھی انسان کو اپنے پیار سے ایز اے پیرنٹ محروم کرتے ہیں تو آپ کو اس کو یہ بتانے کے میسج دے رہے ہوتے ہیں کہ یو آر ناٹ ڈیزرونگ، یو آر ناٹ وردی آف آور لو. کیونکہ صرف ماں باپ ہی ہیں جو بچے کو ایک انکنڈیشنل لو دیتے ہیں. اور اگر آپ ہی اس کو پیار سے محروم کریں گے تو وہ بچہ سمجھے گا کہ شاید ہم یہ پیار جو ہے ہم اس کے قابل نہیں ہیں. تو سیلف اسٹیم کے ایشوز آئیں گے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ یہ جو معاشرہ ہے یہ کتنا ظالم ہے. لوگوں کو قدم قدم پہ آپ کو تجربات، نئے نئے لوگ ملتے ہیں، اور ہر شخص آپ کا قدردان یا آپ کا
فین نہیں پھر رہا ہوتا. ناٹ ایوری بڈی از گنا لو یو, ناٹ ایوری بڈی از گنا اپریشیٹ یو. تو ماں باپ سے یہ ایکسپیکٹیشن ہے کہ وہ بچے کو پیار دیں ہر حالت میں. اور ایک سائنٹیفک اسٹڈی کے مطابق آپ کو ایک منٹ میں دوسرے پیج میں آئی مسٹ آپ کو سروائیول کے لیے where did I write it down سروائیول کے لیے ہاں یو شوڈ ایم فور 12 hugs a day. ایک دن میں آپ اپنے بچے کو 12 times hug کریں. You need 4 hugs for survival, 8 hugs for maintenance and 12 hugs for growth. تو ایک بچے کو ماں باپ کا ٹچ 24 hours میں ضرور بار بار ملنا چاہیے. اسی لیے کہتے ہیں جب آپ بچے کو آپ جب انگریزی فلموں میں دیکھتے ہیں, گوروں کی فلموں میں, جو ماں جاتی ہے بڑے پیار سے سرہانے بچے کے بیٹھ کے اس کو مطلب اٹھاتی ہے. پاکستان میں کیا ہوتا ہے, اٹھو, جس طرح جوتا آیا, پانی پھینکا, یہ ٹارچر کے طریقے ہیں بیسکلی. اگر آپ کا بچہ نہیں اٹھ رہا تو آپ جا کے اسے پیار سے اٹھائیں. تو بچے کو, جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں, جو ٹاڈلرز ہوتے ہیں, ان کو 24 گھنٹوں میں تقریباً میرا خیال ہے 12 انہوں نے کم لکھا ہے, 24 ٹائم سے زیادہ ان کو ماں باپ کا ٹچ چاہیے ہوتا ہے. کیونکہ بچے جو ہیں وہ جو ٹچ سینسیشن سے محسوس کرتے ہیں, آپ دیکھیں وہ چھوٹے بچے بار بار آ کے اپنے پیرنٹس کو ہگ کرتے ہیں کیونکہ ان کو گرو کرنے کے لیے اس ہگ کی ضرورت ہوتی ہے. اور یہ ہمارے معاشرے میں پیرنٹس کو یہ بات نہیں سمجھ آتی. ویسے تو یہ ہے کہ پاکستان میں مائیں تو بہت پیار کرتی ہیں, لیکن میں نے دیکھا ہے کہ باپ عام طور پہ بچوں کو اپنے ساتھ اس طرح اٹیچ نہیں کرتے ہیں. تو یہ ہے ایکسپیکٹیشن. اچھا, دوسری میں بتا رہی تھی, جب آپ پریولیج سے بھی بچے کو ڈپرائیو کرتے ہیں تو اس میں بھی سیلف اسٹیم کے ایشوز آتے ہیں. اور فزیکل اور وربل ابیوز تو آپ کو شاید ساری زندگی کے لیے اسکار کر دے گا, کیونکہ جو آپ کے جو گھر کے قریبی لوگ ہیں, آپ بہت زیادہ ان کو سنتے ہیں, اور یہ بہت ضروری ہے کہ وہ آپ کو ان کی طرف سے بلیف ملے کہ یہ دے بلیو ان می, آئی کین ڈو اینی تھنگ. لیکن جب آپ کی سیلف اسٹیم کو نقصان آپ کے گھر سے یا آپ کے ماں باپ ہی پہنچائیں گے تو اس میں آپ کو آپ کی جو ہے پرسنالٹی کے ڈیمیج ہونے کے چانسز ہیں. اچھا, اب پیرنٹس کو جو ہے ٹاکسک پیرنٹنگ میں سب سے پہلے شروع کرتی ہوں مذہب کے نام سے. جو مذہب سب سے پہلے جیسے ہی بچہ پیدا ہوتا ہے آپ اس کو ایک مذہب دے دیتے ہیں. اب مذہب کا مسئلہ یہ ہے کہ ماں باپ سمجھتے ہیں, ظاہر ہر انسان سمجھتا ہے وہ جس مذہب میں پیدا ہوا ہے وہ اسی مذہب کو فالو کرتا ہے, وہ اپنا فرض سمجھتا ہے کہ مذہب کو بچوں کو ضرور بتانا ہے, ورنہ تو ان کو پتہ ہی نہیں چلے گا اچھا اور برا کیا ہے. لیکن اگر آپ باقی معاشروں کو دیکھیں, جس طرح جن کو کافر سوسائٹیز کہا جاتا ہے, اب میجورٹی مسلم دنیا انہی کا کافر سوسائٹیز کا ہی رخ کرتی ہے, اور دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ ان کے معاشرے, امریکہ کو لے لیں, ہم امریکہ میں رہتے ہیں اور اتنی زبردست ان کا معاشرہ ہے, لیکن ان کا مذہب وہ نہیں ہے جو اسلام. ٹھیک ہے, تو سب سے پہلے تو بچوں کے دل میں جب بڑے ہوتے ہیں تو ایک مذہب آپ ان کو آلریڈی انڈاکٹرنیٹ کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, اگر آپ نے اپنے مذہب میں بچوں کو انڈاکٹرنیٹ کرنا ہی ہے تو آپ اس ایج کا ویٹ کریں جب بچہ اپنا کانشیس ڈیسیژن لینے کا اس بات کا ادراک رکھتا ہے کہ وہ کس مذہب میں جا رہا ہے. اس کو یہ آپشن ہونی چاہیے. میرے خیال سے یہ چائلڈ ابیوز ہے کہ آپ اپنے آئیڈیاز اس مذہب کے بچوں کے اندر ڈالیں, کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے خود بھی مذہب, یعنی کہ آپ نے انویسٹیگیٹ کیا, آپ کو سارے مذاہب کا پتہ تھا, اس کے بعد اس میں سے آپ کو ایک لائٹ نظر آئی اور آپ نے کہا دس از اٹ, دس از دا ریلیجن آئی وڈ وانٹ ٹو فالو. آپ بھی جس طرح ایک انہیریٹنس ہے, آپ کے ماں باپ نے آپ کو آپ اس لیے مسلمان ہیں, آپ کے ماں باپ تھے, ان کے ماں باپ نے ان کو اس طرح سے ایک پشتوں سے چلتا آ رہا ہے, تو یہ ایک ہیریڈیٹری چیز ہے, آپ کو انہیریٹنس میں ملی ہے. اس کا آپ نے کوئی انویسٹیگیٹ کر کے لاجیکل گراؤنڈز پہ آپ نے اس مذہب کو نہیں سلیکٹ کیا. سب سے پہلی بات تو یہ. دوسری بات یہ کہ جب آپ بچے کے دل میں مذہب ڈالتے ہیں تو ڈیفینیٹلی آپ اس کے دل میں خدا کا خوف ڈال رہے ہیں, فیئر ڈال رہے ہیں. کس طرح کا فیئر؟ فیئر آف ہیل, فیئر آف سیٹن بھی ایک کافی خوفناک چیز ہے چھوٹے بچوں کے لیے. قبر کا عذاب, حشر کا عذاب, پھر بار بار آپ کہتے ہیں اللہ میاں سخت ناراض ہوں گے. یہ لفظ ہر بچہ بچپن میں سن کے بڑا ہوتا ہے, اللہ میاں سخت ناراض ہوں گے. تو اس کے اللہ میاں ناراضگی, یعنی کہ خوف کا آپ ایک بچوں کو بتاتے ہیں اور ان کے دل میں ایک خوف بیٹھ جاتا ہے, اور یہ بچوں کی سائیکی کے لیے بہت نقصان دہ ہے.
ہم اگر دیکھیں کہ ویسٹ میں جو بچوں کے لیے جو بکس پڑھائی جاتی ہیں وہ بڑی سافٹ سی ہوتی ہیں, میسج بھی اگر دینا ہے, گار فیلڈ یا کارٹونز بچوں کی سائیکالوجی کے حساب سے وہ ہر چیز ہوتی ہے, اور اس میں بڑا خیال رکھا جاتا ہے کہ کوئی ایسی نیگیٹو چیز بچوں کو نہ بتائی جائے, بچوں کو ڈرایا نہ جائے, کیونکہ بچوں کی جو ہے جب آپ بچے کے دل میں کسی بھی چیز کا خوف ڈالتے ہیں تو سائیکولوجیکلی ان کے اندر میلاٹونین کی جو گروتھ ہے وہ رک جاتی ہے ان کے برین میں, اور میلاٹونین از ویری امپورٹنٹ فار دیئر گروتھ. تو یہ ایک تو یہ ہے, اور دوسرا یہ خوف ویسے تو ایوولوشنری بایولوجی کے اسٹینڈ پوائنٹ سے رات کو ہم سب کو ڈر لگتا ہے, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ رات کو جنگلوں میں جنگلی جانور ہوتے تھے, اور اپنے آپ کو ان جنگلی جانوروں کے اٹیک سے بچانے کے لیے ہمارے ہر انسان کے اندر رات کو یا اندھیرے کا خوف آیا ہے. لیکن آپ جب دوسرے خوف بچوں کے دل میں ڈالتے ہیں تو ان کو وہ سائیکولوجیکلی وہ ان کے برین سکارڈ ہو جاتے ہیں. اور میں آپ کو ایک ایگزامپل دوں گی کہ میری بیٹی ہے, اور میں بتانا چاہوں گی کہ میرے 2 بچے ہیں اور میں نے ان دونوں کو ایز این ایتھیسٹ ریز کیا ہے. لیکن جب میں ان کے دل میں اسلام کا ڈالنے کی کوشش کر رہی تھی تو میں اپنی بیٹی کو پیغمبروں کی, جو کہتے ہیں نا بچوں کے لیے پیغمبروں کے قصے سنائے ان کو, تو میں نے ایک دفعہ اس کو بتانے کی کوشش کی. سب سے پہلے میں نے شروع کیا نوح سے. تو نوح کی کشتی تھی اور خدا کا عذاب آیا پوری قوم پہ, اور وہ سب ڈوب گئے اور صرف کشتی کے لوگ رہ گئے. ٹھیک ہے, پہلے یہ میں نے ایک ہی دن اس کو کوشش کی ساری سٹوریاں بتا دوں. پھر میں اگلے پہ گئی لوط پہ, پھر ان کی پوری قوم تباہ ہو گئی اور سب مر گئے اور وہ تھوڑے سے لوگ بچ گئے. اس کے بعد میں اگلے پہ آئی, میرا خیال ہے موسیٰ تھے, ان کے ساتھ بھی کچھ اسی طرح ہوا. اور اس کے بعد پھر تو اس طرح سے ایک ایک پیغمبر کی سٹوری آتی گئی, ساری بستی تباہ ہو جاتی تھی, سب مر جاتے تھے, اللہ میاں کا عذاب آ جاتا تھا اور سب مر جاتے تھے. تو وہ جو ہے نا میری بیٹی آدھی رات کو اٹھ کے رونا شروع ہو گئی. تو میں نے اس کو کہا کہ وہ پہلے تو ان سٹوریز کو سن کے نا بالکل وہ بڑی بچے جس طرح ہوتے ہیں ببلی سے چہکتے رہتے ہیں, تو وہ بڑی ڈپریس ہو گئی نا. تو اس کے بعد مجھے رات کو اٹھ کے وہ رونا شروع ہو گئی. میں نے کہا کیا ہوا ہے؟ تو کہتی ہے آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گو ٹو ہیل. اور میں کل مدیہ کی آواز جو ہے وہ خراب ہو گئی ہے. اجر بھی آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ ہاں مجھے آ رہی ہے. مدیہ کی چلی گئی تو میں وہاں سے وہ کیری آن کر لیتا ہوں, وہ جو بات کر رہی تھی جیسے آپ کیری آن کریں, آئی ٹیکسٹ her. سوری میری بیچ میں میری کال آ گئی تھی, میں کال لینے کے لیے تھوڑی دیر میں جاؤں گی, تو لیکن میں اپنی بات کمپلیٹ کر لوں. اچھا, میں یہ کہہ رہی تھی کہ جب آپ کو وہ آدھی رات کو اٹھ کے رونا شروع ہو گئی, اور یہ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ چھوٹا بچہ ان چیزوں کا کتنا گہرا اثر لیتا ہے. اگر آپ بڑے انسان کو بتا دیں تو اس کے اندر کیپیسٹی ہے کہ وہ پروسیس کرے, لیکن کوئی چھوٹا بچہ آپ اس کو بتائیں گے تو اس کی سائیکی پہ بہت گہرا اثر ہوگا, کیونکہ ابھی اس کو نہیں پتا کہ وہ ہو کیا رہا ہے, اور وہ اس کے دل میں خوف لو 2 ایموشنز کو وہ سمجھتا ہے, یہ خوف اور پیار اور نفرت اور غصہ. تو اسی سے وہ انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کرتا ہے اپنے ارد گرد کے معاشرے کو. اس کے بعد دوسری چیز جو مذہب سے آتی ہے کہ forgiveness اور سن کا کانسیپٹ. جب آپ بچے کو یہ بتاتے ہیں کہ جی بالکل عبد الحمید ضرور آئیں گے. تھینک یو سو مچ فار لسننگ, اٹس ویری نائس ٹو ہیئر فرام یو. اچھا, دوسری بات میں یہ بتا رہی تھی کہ جب بچے کو آپ یہ بتاتے ہیں کہ آپ جتنے مرضی گناہ کر لیں اللہ میاں جو ہے وہ ہر چیز کو معاف کر دیتا ہے, تو اس میں بھی آپ کی ایک پرسنل رسپانسبلٹی جو آپ کے ایکشنز کی ہے وہ ایک طرح سے اس کو آپ ایک فری پاس دے رہے ہیں کہ ٹھیک ہے جو مرضی کر لو تمہیں اللہ میاں معاف کر دے گا. تو لوگ کیا کرتے ہیں, لوگ چوری کرتے ہیں, جھوٹ بولتے ہیں, ملاوٹ کرتے ہیں, لیکن جاتے ہیں حج کر دیتے ہیں, پاک پیور ہو کے آ جاتے ہیں, کیونکہ آپ کو بچپن سے سکھایا ہی گیا. آپ ان لوگوں کو بلیم نہیں کر سکتے, آپ کو بتایا ہی گیا کہ آپ جو مرضی کر لے اللہ معاف کرنے والا. اور بہت سارے لوگ یہ سوچ کے گناہ بھی کرتے ہیں اور غلط کام کرتے ہیں کہ کوئی بات نہیں اللہ بڑا معاف کرنے والا ہے. تو یہ ایک آپ جب بچے کو یہ سکھاتے ہیں تو آپ اس سے پرسنل رسپانسبلٹی لے لیتے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ بچوں کو بجائے یہ کہ کہیں کہ یہ نیکی ہے اور یہ گناہ ہے اور یہ غلط کام کرو گے تو جہنم میں جاؤ گے اور اچھے کام کرو گے تو جنت میں جاؤ گے, تو آپ بیسیکلی آپ بچے کو ایک لالچ دے رہے ہیں کہ لالچ
लालच है. You're not telling them कि बच्चों को सिखाना तो ये चाहिए कि आपका एक इनबिल्ट मोरल कंपस है कि आप अच्छा काम इसलिए करें कि वो अच्छा काम है और उससे दूसरों को फायदा होगा. बुरा काम इसलिए ना करें क्योंकि वो बुरा है और इससे लोगों को नुकसान होगा और आपको नुकसान होगा. आप उल्टा उनको ये बता रहे हैं कि अच्छा काम करोगे तो जन्नत में, आप उसको लालच दे रहे हैं. अगर आपको इस चीज की सेंस नहीं है कि दिस इज द राइट थिंग टू डू, दिस इज द रॉन्ग थिंग टू डू, बिकॉज इट इज रॉन्ग, बिकॉज इट इज राइट, इसी दुनिया में यहीं पे आप बच्चों को इस दुनिया में लाएं. तो अब मैं ये देखती हूँ कि मेरे बच्चे जो हैं वो एथियस्ट हैं और उनकी मोरालिटी मेरे से बेहतर है. और उनकी मोरालिटी कहाँ से आ रही है? उनकी मोरालिटी आ रही है इस मुआशरे से. स्कूल से उनको बताया जाता है अच्छा है बुरा है. अब उनके जहन में कोई लालच नहीं है कि हम अच्छा करेंगे तो जन्नत में जाएंगे, बुरा करेंगे तो दोज़ख में. वो इसलिए अच्छा कर रहे हैं क्योंकि ये अच्छी चीज है करना. बुरा काम इसलिए नहीं करेंगे, उन्हें पता है ये बुरा है, दिस इज रॉन्ग, इट्स रॉन्ग टू abuse people, it's wrong to curse somebody, it's wrong to do this, it's wrong to do that. ये उनको पता है. तो इससे अंदाजा होता है कि आप जिस माशरे में रहते हैं, जैसा वो माशरा होता है वैसे ही बन जाते हैं. ये मजहबी तालीमात का कोई असर नहीं है. इट्स अब पाकिस्तान में क्या है, 95% मुसलमान है लोग, लेकिन कहने को मुसलमान है लेकिन मोरालिटी बिल्कुल नहीं है. इससे अंदाजा लगा दें कि मजहब से मोरालिटी नहीं आती. लेकिन फिर ये लोग कहते हैं नहीं हम असल में मजहब को सही तरह फॉलो नहीं कर रहे हैं, असल मजहब को फॉलो तो ये गोरे कर रहे हैं. तो ये आप इसको उनसे क्रेडिट ले लेते हैं. मजहब की वजह से लोग अच्छे या बुरे नहीं होते, लोग अच्छे या बुरे होते हैं लॉ एंड ऑर्डर की वजह से. यहाँ पे अच्छा लॉ एंड ऑर्डर है, लोग रिस्पेक्ट करते हैं कानून की और उसको फॉलो करते हैं, और उनके अंदर बचपन से ही उनके अंदर मोरालिटी डाली जाती है, उनके एटिकेट्स डाले जाते हैं. और चौथी बात जो मैं कहना चाहती थी, मजहब क्यों आप बच्चों को ना बताएं, क्योंकि मजहब PG-13 नहीं है. हर दूसरी या तीसरी वर्ष के बाद खुदा का अजाब आएगा, खुदा जहन्नम में डालेगा. एक छोटा बच्चा जो कुरान पढ़ रहा है वो कैसे ये बातें बार बार उसके ज़हन में, आप उसको हैमर करें, बार बार उसके सर पे मारें कि आप जहन्नम में जाएंगे, आप जहन्नम में जाएंगे. एक अजीब खौफ सा तारी हो जाता है अगर आप उसको एक गो में ये वाला मैसेज पढ़ें. दूसरी बात ये कि मोस्ट ऑफ दिस, सो दिस इज नॉट PG-13. आप एक छोटे बच्चे को बार बार इतना ट्रॉमेटाइज नहीं कर सकते मजहब से कि बार बार आप उसके जहन्नम, अजाब. इट्स वेरी सैडिस्टिक. ये सैडिस्टिक अप्रोच है, सैडिस्टिक कॉन्सेप्ट है. बच्चों को उनकी साइकी के मुताबिक सॉफ्ट तरीके से, प्यारे तरीके से एक मैसेज देना चाहिए, बजाय कि आप इतनी खौफनाक सी उसको बातें बताएं कि आपको एक आग जल रही है, उसमें आपको जलाया जाएगा, फिर आपकी स्किन उतर जाएगी, फिर वो दोबारा आएगी, फिर आप जलते ही रहेंगे, आप क़यामत तक चलते रहेंगे. और उसके बाद ये जो स्टोरीज हैं, कुछ स्टोरीज हैं वो PG-13 नहीं है. एक तो ये कॉन्सेप्ट PG-13 नहीं है कि आपने आग में जलाना है और आपने इट्स सैडिस्टिक. दूसरी ये कि स्टोरीज PG-13 नहीं है कि यूसुफ और जुलेखा की कहानी PG-13 नहीं है, उसमें लस्ट इन्वॉल्व है. फिर लूत की कहानी PG-13 नहीं है. इस तरह से काफ़ी चीज़ें हैं जो कुरान में आप बच्चों को, छोटे बच्चों को नहीं बता सकते हैं. और दूसरी यही कि रॉन्ग जस्टिफिकेशन के नमाज पढ़ें और सब कुछ ठीक हो जाएगा. हाँ, मैं एक छोटा सा किस्सा शेयर करना चाहती थी कि मैं अपनी, मेरा ख्याल है मैंने पहले भी डिस्कस किया, मैं अपनी एक फ्रेंड के साथ लंच पे थी और वो मुसलमान है. वो कहती हैं कि माशाल्लाह जो है मेरा ये कितना अच्छा कॉन्सेप्ट है कि लोअर योर गेज, जो इस्लाम से हमें आता है, और माशाल्लाह हम लकी हैं कि हम इस मुल्क में, हम US में, वो US यहाँ पे हैं. तो मैंने उनको ये कहा कि यहाँ पे हम अमेरिका में रहते हैं, यहाँ पे तो कोई आदमी किसी लड़की को नहीं देखता, उनको भी तो नहीं पता लोअर योर गेज की कोई तालीमात है, लेकिन फिर भी वो नहीं देखते हैं. तो इसका मतलब है कि यहाँ का कल्चर ही ऐसा है. पाकिस्तान में एवरीबडी नोज के लोअर योर गेज. तो इन चीजों से इसका मतलब है कि फर्क नहीं पड़ता. आप बेशक जितना मर्जी आप कहें कि इस्लाम को क्रेडिट जाता है कि वो लोअर योर गेज कहता है. और दूसरी बात ये कि आप इसका क्रेडिट अल्लाह को कैसे दे सकते हैं? वो तो इन लोगों ने सोसाइटी बनाई है, उसमें उन्होंने अमन कायम किया है, उसमें उन्होंने अच्छे लॉज एंड ऑर्डर दिए हैं. तो आप इसमें माशाल्लाह कैसे कह सकते हैं कि माशाल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि हम लकी हैं कि हम इस मुल्क में हैं. I mean, मुझे ये बातें, मतलब I cannot comprehend कि how people think like that.
اور دوسری یہ کہ لوور یور گیز، میں نے سچ والے کے چینل پہ بھی بات کی تھی کہ انہوں نے، سچ والا نے بڑا اچھا پوائنٹ ریز کیا تھا کہ یہ ایک ان نیچرل چیز ہے لوور یور گیز کسی کو کہنا. ایز اے ہیومن وی آر گوئنگ ٹو سی پیپل اینڈ وی آر گونا لائک دیم اینڈ وی آر گونا بی اٹریکٹڈ ٹو دیم. لیکن آپ کی رسپانسبلٹی کیا ہے کہ آپ ہر اچھا چہرہ دیکھ کے، آپ ایک نارمل بندہ کیا ہے، آپ کسی کو اچھے ہینڈسم بندے کو دیکھتے ہیں، ایک خوبصورت لڑکی کو دیکھتے ہیں، آپ کہتے ہیں اچھا کتنی خوبصورت ہے، دین یو موو آن. That's all. You don't think twice about that person. اور یا آپ یہ نہیں کرتے آپ اس کو فالو کرنا شروع کر دیں unless you're crazy or a stalker. لیکن ہم میں سے کوئی بھی انسان کسی بھی شخص پہ نہیں ٹوٹ پڑتا کہ وہ بڑا خوبصورت ہے. تو یہ آپ کا اپنا رسپانسبلٹی ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو کنٹرول کرنا ہے. لیکن لوور یور گیز اس لیے ان نیچرل چیز ہے کہ آپ نہیں رکھ سکتے اپنی گیز کو لوور. آپ ٹی وی دیکھتے ہیں، آپ کو ٹی وی پہ لوگ اچھے نظر آئیں گے، کیا آپ ٹی وی نیچے کر کے دیکھیں؟ تو آپ کیسے لوور یور گیز کر سکتے ہیں؟ تو یہ ایک ان نیچرل سی چیز ہے، اس کو بڑا ہائپ کیا ہوا، اس کو ہائپ کی ہے. تو بس یہی بچوں کے حوالے سے میں یہی کہنا چاہوں گی کہ مذہب میں آپ ان کو انڈوکٹرینیٹ نہ کریں. اگر اف یو مسٹ پاس آن یور ریلیجن ٹو یور چلڈرن، ٹیچ دیم اباؤٹ آل ریلیجنس. ہر ریلیجن کی آپ اس کو ایجوکیشن دیں اور اس کے بعد ان کو آپشن دیں کہ وہ کس مذہب کو کرتے ہیں. لیکن ایٹ لیسٹ آپ اتنی آپ میں آنیسٹی تو ہونی چاہیے کہ آپ کا بچہ آپ کو یہ انسیکیورٹی نہ ہو. دوسرا مذہب میں حکم ہے کہ مار کے اگر بچہ نہ پڑھے تو اسے مار کے نماز پڑھاؤ. اور کتنی وائلنس ہوتی ہے مذہب کی وجہ سے. 7 سال کی عمر میں قاری صاحب کے لگاتے ہیں، قاری صاحب چھڑیوں سے مارتے ہیں. مسجدوں میں اور مدرسوں میں بچوں کو کتنی بروٹل طریقے سے، کتنی ساری ویڈیوز ہیں جس میں اتنے بروٹل طریقے سے بچوں کو مارا جاتا ہے، کیونکہ ایک obsession ہے کہ مذہب ہم نے ضرور بچوں کو، کیونکہ حکم آ گیا ہے کہ 7 سال کی عمر تک، اور یہ اتنی ٹینڈر ایج ہے. آپ کو تو چاہیے آپ اپنے بچے کو کبھی ہاتھ نہ لگائیں. اگر آپ کی نوبت یہاں تک آ گئی ہے کہ آپ بچے کو مارنا پڑا، اس کا مطلب ہے کہ آپ کی تربیت، آپ کا طریقہ ٹھیک نہیں ہے. بچے کو he should be able to understand when you're telling them. اس کا مطلب آپ ان سے اچھی طرح کمیونیکیٹ نہیں کر رہے. اس لیے یہ مسئلہ I don't understand, sorry Madhi, I'm cutting you off. I don't understand how parents allow that. میری بہن 7 سال کی ہے، اس کو کوئی ہاتھ لگائے میں ان کو جلا کے راکھ کر دوں. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ پیرنٹس کیسے الاؤ کر دیتے ہیں کہ بچوں کو ماریں. I mean, yeah, that's where the religion. انڈوکٹرین آ گئی نا، وہی برین واشنگ. بچپن میں ان کو سمجھایا گیا تھا کہ یہ ضروری ہے اسلام کو، 7 سال میں بچہ نہ پڑھے تو اسے مار کے بھی سکھاؤ. So they grow up with that and they don't even question. اچھا، اور کافی سارے پوائنٹس تھے لیکن اب مجھے بھول گیا، میں انٹرپٹ ہوں. دیٹس فائن. اب آپ IW آپ کنٹینیو کریں. عثمان بھائی آپ کچھ کہہ رہے تھے جب. ہاں، میں وہی کہہ رہا تھا کہ جیسے ڈاکٹر مدیہ نے کہا کہ ان کے 2 بچے جو ہیں وہ ایتھیسٹ ہیں، تو میرے بھی 2 بچے جو ہیں وہ ایتھیسٹ ہیں. اور وہ موریلٹی والا جو ہے کہ ان کی جو موریلٹی ہے وہ میرے سے بھی بہتر ہے، کیونکہ اگر